السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، ہاؤ آر یو؟ کافی سارے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ سر ہم نے سپروائزر بی پی ایس 16 کے لیے جو یہ ایف بی آرمی سپروائزر کی جابس آئی تھی، نیشنل نیوکلیئر ڈیٹیکشن آرکیٹیکچر NNDA میں، تو کافی کینڈیڈیٹ نے ٹیسٹ پاس کی تھی. وہ پوچھ رہے تھے سر ابھی ہماری ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہونی ہے تو اس کا کوئی سلیبس آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. تو اس کا سلیبس بالکل آ چکا ہے، FPSC کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اور اس میں ابھی آپ کی ریٹن ٹیسٹ ہوگی جس میں 50% آپ کو مارکس لینی پڑیں گی کوالیفائی کرنے کے لیے. اور ٹوٹل جو ہے 100 مارکس ہوں گی. 3 گھنٹے کا ایک آپ کا ڈسکرپٹیو کا ریٹن میں پیپر ہوگا جس میں آپ کو لکھنا پڑے گا. جتنا آپ اچھا لکھیں گے، جتنا آپ کا اسکور اچھا ہوگا، اتنی چانسز آپ کی زیادہ ہوں گی. کیونکہ 50 پہ تو جسٹ پاس ہے، 100 سے 50 کافی کینڈیڈیٹس لے جائیں گے. لیکن جو 100 سے 70s میں 80s میں آئیں گے وہی انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 100 مارکس میں سے 50 پہ پاس ہے، اور جو ہے ایک سیٹ پہ 10 کینڈیڈیٹس کی ریٹن ہوتی ہے، اور جب انٹرویو جو ہوتا ہے وہ ایک سیٹ پہ 3 یا 5 کا ہوتا ہے. تو لازمی ہے شارٹ لسٹنگ ریٹن کے بعد ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ 70s کے جو ہے وہ ریشو میں پاس ہوں. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان چیز بتاؤں کہ ان لینڈ ریونیو کا جو انسپیکٹر ہوتا ہے اس کی جو ٹیسٹ ہوئی تھی اس میں بھی یہ مینجمنٹ، فائنانشیل مینجمنٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی تو نہیں تھا، لیکن اس میں یہ تھا ہیومن ریسورس فائنانشیل مینجمنٹ بھی تھا اور انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ بھی تھا. تو ادھر سے آپ دیکھ لیں کہ اس میں کس طرح کے کوشچن آئے تھے مینجمنٹ کے، کس طرح کے کوشچنس آئے تھے آپ کے ہیومن ریسورس کے. تو ادھر سے بھی آپ کو کافی گائیڈ لائن مل جائے گی. اور اس کے بعد یہ ریکمنڈیڈ بکس بھی ہیں، سجیسٹڈ ریڈنگس بھی ہیں. لیکن میں تو یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اتنے سارے آپ بکس لے لیں. اس سے بہتر ہے کہ جو سلیبس میں ٹاپکس بتائے گئے ہیں، ایک ایک ٹاپک کو ٹوٹل 3 پورشنس ہیں، ایک ایک ان کا ٹاپک جو ہے اس کو آپ گوگل سے کریں، یوٹیوب سے کریں، تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. تو اس میں جو موسٹ امپارٹنٹ ٹاپکس ہیں، ویسے تو سارے امپارٹنٹ ٹاپکس ہیں، لیکن پھر بھی میں اگر انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ سے آپ کو بتاؤں کہ اس میں کون سا امپارٹنٹ ٹاپک ہے، تو ایک تو پلاننگ کے ایلیمنٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ افیکٹو اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ ڈیسیشن میکنگ پروسیس، یہ دو جو ہیں اس سے مین ہے. کیونکہ ڈیسیشن میکنگ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی آفیسر کے لیے، کسی بھی جو ہے بیوروکریٹ کے لیے، کسی بھی انسپیکٹر کے لیے امپارٹنٹ ہوتا ہے. تو ڈیسیشن میکنگ سب سے اہم ہو گیا. نمبر 2 پہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ ہم آ جائیں گے. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں جو ہے آپ کا وہ پرنسپلس آف آرگنائزیشن امپارٹنٹ ہے، آپ کو بتا ہونا چاہیے کون سے ہیں، اور فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کی اسٹرکچرس کیا ہیں. تو یہ چیزیں ہو گئی. تیسری جو اس میں چیز ہو جاتی ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے کہ جو یہ پرسنل مینجمنٹ ہے، جس میں ٹریننگ، ریکروٹمنٹ، پروموشن، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ تو ہو گیا آپ کے ہیومن ریسورس کے. اس کے بعد فائنانشیل جب ہم مینجمنٹ پہ آئیں گے تو ادھر آپ کو بجٹنگ کے پرنسپلس کا پتہ ہونا چاہیے، اور جو بجٹ کے ٹائپس ہیں، پرفارمنس، پروگرام بجٹ، کیپٹل بجٹ، ان میں کیا کیا ڈفرینس ہے، ان کے چارٹ وغیرہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہم اس کو بناتے ہیں. جب کوشچن آ جائے کہ آپ نوٹ لکھیں، شارٹ نوٹ لکھیں پرفارمنس بجٹ پہ، کیپٹل بجٹ پہ، ادھر اگر آپ جسٹ نوٹ لکھیں گے تو آپ کی مارکس اتنے نہیں آئیں گے. اگر آپ اس میں کوئی چارٹ دے دیں گے کہ اس طرح کی پرفارمنس بجٹ ہوتی ہے، اس طرح کی کیپٹل بجٹ ہوتی ہے، تو آپ کا لحاظاً 20 میں سے 17-16 اسکور ہوگا. اگر آپ نہیں بنائیں گے تو 20 میں 10 آئے گا. اور فائنلی کیا ہوگا، آپ کا 100 سے 50 آئے گا. پاس تو ہو جائیں گے لیکن شارٹ لسٹنگ آپ کی نہیں ہوگی. نمبر 3 پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ کو کیا کیا آنا چاہیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دیکھیں FPSC کے کوئی بھی جو ہے پیپر اٹھائیں، ڈسکرپٹیو پیپر جس میں کمپیوٹر کے سوال ہوں، ایک تو ادھر سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کے جو فنڈامنٹلس ہیں، جس میں آپ کا CPU ہے، میموری ڈیوائسز ہیں، کمپیوٹر کے ٹائپس ہیں اور کریکٹرس ہیں، یہ چیزیں لازمی آپ پڑھیں. اور اس کے بعد MS ایکسل، MS ورڈ، MS پاور پوائنٹ، ان میں ڈفرینسز پڑھ لیں کیا ہوتے ہیں، ان پہ کوئی شارٹ نوٹ آ جائے. اور اس کے بعد پروگرامنگ لینگویج کون سی ہوتی ہیں، ان کا کیا کیا فنکشن ہوتا ہے، کون سی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کافی فائدہ ملے گا. باقی اگر آپ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کوئی مٹیریل چاہیے یا آپ کو کوئی گائیڈ
گائیڈنس چاہیے، کوئی اور چیز پوچھنی ہو تو اس کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں 030498442224۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہو، کچھ آپ کو گائیڈنس ملی ہو، تو یہ آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ لنک شیئر کریں اور اپنے اسٹیٹس پہ اپنے سارے گروپس میں فارورڈ کریں، تاکہ اگر آپ کمنٹ دیں گے، انسپائریشن ملے گی، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اسی ٹاپکس پہ کوئی اور میں 1-2 ویڈیوز بھی بناؤں گا، یا ایک ٹاپک پہ ایک امپارٹنٹ جو ٹاپکس ہیں ان پہ ویڈیوز بنا کے آپ کی پریپریشن کمپلیٹ کرواؤں گا۔ تو مجھے اجازت دیں، اینڈ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔